اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم چل رہے ہیں ویڈیو پارٹ نمبر 3 کی طرف، جو کہ 9th کلاس کی انگلش کا فرسٹ چیپٹر ہے، دا سیویئر آف مین کائنڈ۔ فرسٹ 2 پارٹس جو ہم نے کیے تھے اس میں 5 پیراگرافس کر لیے تھے، سو آج ہم پیراگراف نمبر 6 کی طرف چلتے ہیں۔ سٹارٹ کرتے ہیں یہاں سے۔ دا ریویلیشن آف دا ڈیوائن میسج۔ ریویلیشن کا مطلب ہوتا ہے اظہار، ڈیوائن میسج کا مطلب ہوتا ہے الہامی وحی یا الہامی پیغام۔ دا ریویلیشن آف دا ڈیوائن میسج، الہامی پیغام یا الہامی وحی کا اظہار، وچ کنٹینیوڈ، جو کہ جاری رہنا تھا، فار دا نیکسٹ 23 ایئرس، اگلے 23 سال تک، ہیڈ بیگن، شروع ہو چکا تھا۔ اینڈ دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیڈ ارائزن ٹو پروکلیم۔ ارائزن کا مطلب ہوتا ہے اٹھ کھڑا ہونا، ٹو پروکلیم، پروکلیم کا مطلب ہوتا ہے تبلیغ کرنے کے لیے، تبلیغ کرنا۔ سو رسول صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ کرنے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ دا وننس آف اللہ، تبلیغ کس کی کرنی تھی؟ دا وننس آف اللہ، اللہ کی توحید، اینڈ دا یونٹی آف مین کائنڈ، اور انسانیت کے اتحاد، یعنی انسانیت کے اتحاد اور اللہ کی توحید کی تبلیغ کرنے کے لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ ہز مشن واز ٹو ڈسٹرائے دا نیکسس آف سپرسٹیشن۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مشن تھا، ٹو ڈسٹرائے دا نیکسس، تعلق یا نیکسس کا مطلب ہوتا ہے تعلق یا رشتہ، آف سپرسٹیشن، توہم پرستی، توہم پرستی کے رشتے کو تباہ کرنا، اگنورنس، جہالت، اینڈ ڈس بلیف، اور بے اعتقادی یا کفر۔ ڈس بلیف کا مطلب ہوتا ہے کفر یا بے اعتقادی، یعنی کیا مشن تھا؟ کفر، بے اعتقادی، جہالت اور توہم پرستی کے رشتے کو ختم کرنا۔ پھر آگے کرنا کیا تھا؟ اینڈ سیٹ اپ اے نوبل کنسپشن آف لائف، اور نوبل کنسپشن کا مطلب ہوتا ہے عظیم تصور، اور عظیم تصور قائم کرنا تھا زندگی کا۔ اینڈ لیڈ مین کائنڈ، اور انسانیت کی رہنمائی کرنی تھی، ٹو دا لائٹ آف فیتھ اینڈ ڈیوائن بلیس، انسانیت کی رہنمائی کرنی تھی ایمان اور ڈیوائن بلیس کا مطلب ہوتا ہے الہامی خوشی، الہامی خوشی اور ایمان کی طرف انسانیت کی رہنمائی کرنی تھی۔ نیکسٹ پیراگراف ہے، سینس دس بلیف واز تھریٹننگ، چونکہ سینس کا مطلب ہوتا ہے چونکہ دس بلیف واز تھریٹننگ، یہ عقیدہ خطرہ تھا۔ کس کے لیے خطرہ تھا؟ کفار کے لیے۔ دیئر ڈومیننس ان دا سوسائٹی، ڈومیننس کا مطلب ہوتا ہے غلبہ۔ اب اس عقیدے کا یہ عقیدہ جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے تھے، اس کا جو غلبہ ہے وہ کفار کے لیے خطرہ تھا۔ ان دا سوسائٹی، سوسائٹی میں، دا پیگن عربس، اور کافر، پیگن کا مطلب ہوتا ہے کافر، کافر عرب سٹارٹڈ ٹو ماؤنٹ پریشر، ماؤنٹ کا مطلب ہوتا ہے بڑھانا، پریشر، دباؤ۔ تو کافر جو عرب تھے انہوں نے دباؤ بڑھانا شروع کر دیا آن دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم، رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، اینڈ ہز فالورز، اور آپ کے پیروکاروں پر۔ جو کافر جو عرب تھے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے فالورز پر پریشر بڑھانا شروع کر دیا۔ They wanted them to renounce their cause، وہ یہ چاہتے تھے کہ وہ اپنے جو عقیدہ ہے اس کو چھوڑ دیں۔ ریناؤنس کا مطلب ترک کر دیں، their cause، cause کا مطلب مقصد، اپنے مقصد کو ترک کر دیں، and take to ideal worshipping، اور بتوں کی پوجا کرنا شروع کر دیں۔ کافر یہ چاہتے تھے کہ وہ اپنے مقصد کو چھوڑ دیں اور بتوں کی پوجا شروع کر دیں۔ آن ون اوکیزن، ایک موقع پر، دے سینٹ اے ڈیلیگیشن، انہوں نے ایک وفد سینڈ کیا، کفار نے ایک وفد سینڈ کیا، ٹو دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کائنڈ اینڈ کیئرنگ انکل، مہربان اور شفیق چچا کی طرف انہوں نے ایک ڈیلیگیشن سینڈ کیا جن کا نام تھا ابو طالب۔ ایک موقع پر انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا ابو طالب کی طرف ایک ڈیلیگیشن سینڈ کیا جو مہربان اور شفیق تھے۔ they told him to restrain the رسول صلی اللہ علیہ وسلم from preaching Allah Almighty's message، انہوں نے بتایا ان کے چاچا کو کہ وہ ریسٹرین،
روکیں، منع کریں the رسول صلی اللہ علیہ وسلم، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرام پریچنگ اللہ المائٹیز میسج، اللہ تعالیٰ کے میسج کی تبلیغ کرنے سے روکیں، اور فیس دیئر انمیٹی، یا تو وہ اللہ تعالیٰ کے میسج کی تبلیغ کو روکنے کے لیے انہیں منع کریں، یا پھر وہ کیا کریں کہ وہ ان کی دشمنی کا سامنا کریں، یا میسج کو روک دیں یا پھر ان کی دشمنی کا سامنا کریں۔ فائنڈنگ ہمسیلف ان اے ڈائلما، اپنے آپ کو الجھن میں پا کر ہی سینٹ فار ہز نیفیو، ان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا نے اپنے بھتیجے کو بلایا، اینڈ ایکسپلین ٹو ہم دا سچویشن، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری صورتحال سے آگاہ کیا۔ دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ریسپونڈنگ ود دیز میموریبل ورڈز، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا ان یادگار الفاظ میں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان یادگار الفاظ میں جواب دیا، مائی ڈیئر انکل، میرے پیارے چچا جان، اف دے پٹ دا سن ان مائی رائٹ، اگر یہ پٹ کا مطلب ہوتا ہے رکھ دیں، دا سن سورج، ان مائی رائٹ ہینڈ، اگر یہ سورج میرے دائیں ہاتھ میں رکھ دیں، اینڈ دا مون ان لیفٹ، اور چاند کو بائیں میں، ایون دین پھر بھی آئی شیل ناٹ ابنڈن، میں نہیں ترک کروں گا، دا پروکلمنیشن آف دا وننس آف اللہ، اللہ پاک کے توحید کی تبلیغ کو پھر بھی میں ترک نہیں کروں گا۔ آئی شیل سیٹ اپ دا ٹرو فیتھ اپان دا ارتھ، میں دنیا میں آئی شیل سیٹ اپ دا ٹرو فیتھ، صحیح عقیدہ قائم کروں گا، اپان دا ارتھ، دنیا میں صحیح عقیدہ قائم کروں گا، اور پیرش ان دا اٹیمپٹ، یا پھر اسی کوشش میں مر جاؤں گا۔ پیرش کا مطلب مر جانا ہے، دا اٹیمپٹ کا مطلب ہوتا ہے کوشش کرنا، یا تو میں دنیا میں صحیح عقیدہ قائم کروں گا یا ایسی کوشش میں مر جاؤں گا۔ دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم انکل واز سو امپریسڈ ود ہز نیفیوز فرم ڈیٹرمنیشن، تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا اپنے بھتیجے کے فرم ڈیٹرمنیشن کا مطلب ہوتا ہے پختہ عزم، پختہ عزم سے اس قدر متاثر ہوئے دیٹ ہی ریپلائڈ، کہ انہوں نے جواب دیا، سن آف مائی بردر، میرے بھائی کے بیٹے، گو دا وے، اپنا کام جاری رکھو، نن ول ڈیئر ٹچ دی، کوئی بھی آپ کو ٹچ کا مطلب، ڈیئر کا مطلب ہوتا ہے جرت کرے گا، نن ول ڈیئر، کوئی بھی جرت نہیں کر سکتا، ٹچ دی، آپ کو ہاتھ لگانے کی، دی کا مطلب ہوتا ہے دی، آپ کو دی یہاں یو کی جگہ استعمال ہوا ہے، یہ دی اولڈ انگلش کا لفظ ہے، اور دی کی جگہ آج کل ہم یو استعمال کرتے ہیں، سو اس کا مطلب ہوگا کوئی بھی تمہیں ہاتھ لگانے کی جرت نہیں کرے گا، آئی شیل نیور فورسیک دی، میں تمہیں کبھی نہیں چھوڑوں گا، نیور کبھی نہیں، فورسیک چھوڑوں گا، دی تمہیں میں کبھی نہیں چھوڑوں گا، یہاں یہ کبھی نہیں چھوڑوں گا مطلب ہے تمہیں میں کبھی اکیلا نہیں چھوڑوں گا۔ نیکسٹ پیراگراف کی طرف چلتے ہیں، اینڈ دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ڈڈ گو دا وے اللہ المائٹی ہیڈ چوزن فار ہم، اینڈ دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ڈڈ گو دا وے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس رستے پر چلتے رہے، اللہ المائٹی ہیڈ چوزن، جو اللہ پاک نے منتخب کیا تھا، فار ہم، ان کے لیے، امبیوڈ ود ڈیوائن گائیڈنس، امبیوڈ کا مطلب ہوتا ہے سرشار ہو کر، ود ڈیوائن گائیڈنس، ڈیوائن کا مطلب ہوتا ہے الہامی گائیڈنس، یعنی کہ یہ ہم کہیں گے امبیوڈ ود دا ڈیوائن گائیڈنس، خدائی یعنی الہامی رہنمائی، اور اینڈ دا فرم ریزالو، فرم ریزالو کا مطلب ہوتا ہے پختہ عزم، خدائی رہنمائی اور پختہ عزم سے سرشار ہو کر، دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم انکاؤنٹرڈ آل دا چیلنجز ود گریس اینڈ ڈگنیٹی، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام چیلنجز کا مقابلہ کیا، انکاؤنٹرڈ کا مطلب ہوتا ہے مقابلہ کیا، ود گریس اینڈ ڈگنیٹی، گریس کا مطلب ہوتا ہے وقار، اینڈ ڈگنیٹی کا مطلب ہوتا ہے اور عظمت، وقار اور عظمت کے ساتھ تمام چیلنجز کا مقابلہ کیا۔ ان نو ٹائم دا ہی ایلیویٹڈ مین ٹو دا ہائیسٹ پاسبل لیول، نو ٹائم، ان نو ٹائم کا مطلب ہوتا ہے
بہت کم عرصے میں، تھوڑے ٹائم میں، ہی ایلیویٹڈ، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، ایلیویٹڈ کا مطلب ہوتا ہے پہنچا دیا، پہنچایا. ہی ایلیویٹڈ مین ٹو دا ہائیسٹ پاسبل لیول، انہوں نے انسان کو اعلیٰ ترین، بلند، ہائیسٹ پاسبل ممکنہ لیول تک پہنچایا، ان بوتھ اسپریچول اینڈ ورلڈلی ڈومینس. انسان کو روحانی اور دنیاوی دائرہ کار دونوں میں بہت کم عرصہ میں، تھوڑے ٹائم میں، اعلیٰ ممکنہ معیار تک پہنچایا. ہی واز آلسو اے ڈرائیونگ فورس بیہائنڈ دا عرب کنکویسٹ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم عرب فتوحات کی پشت پر محرک طاقت بھی تھے. ڈیوائننگ فورس کا مطلب ہوتا ہے محرک طاقت. بیہائنڈ دا عرب کنکویسٹ، عرب کنکویسٹ کا مطلب ہوتا ہے عرب فتوحات کے پیچھے آپ محرک طاقت تھے. which have created an everlasting، which have created everlasting، everlasting کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ دائمی نقش. which have created، جس نے چھوڑا، ان everlasting، ایک دائمی. everlasting امپریشن کا مطلب ہوتا ہے دائمی نقش. آن ہیومن، یہ امپریشن کا مطلب ہوتا ہے نقش آن ہیومن ہسٹری، انسانی تاریخ پہ. اوورآل اس کی ٹرانسلیشن ہوگی جنہوں نے انسانی تاریخ پر دائمی نقش چھوڑا. سو نو وانڈر ہی از یوزلی اکنالجڈ ایز دا موسٹ انفلوئنشل فگر ان دا ہسٹری. نو وانڈر کا مطلب ہوتا ہے بلا شبہ، ہی از یونیورسلی، وہ آفاقی طور پر اکنالج، سمجھے جاتے تھے یا تسلیم کیے جاتے ہیں. یونیورسلی، آفاقی طور پر، اکنالج، تسلیم کیے جاتے تھے. ایز دا موسٹ انفلوئنشل، سب سے زیادہ ذی اثر فگر، شخصیت ان دا ہسٹری میں. یعنی اوورآل اس سینٹنس کا کیا مطلب ہوگا؟ بلا شبہ آپ کو انسانی تاریخ میں آفاقی طور پر سب سے زیادہ ذی اثر شخصیت تسلیم کیا جاتا ہے. ان دا ورلڈ، یہ نیکسٹ سینٹنس ہے، ان دا ورڈز آف مائیکل ہارٹ. مائیکل ہارٹس کے الفاظ میں، اے گریٹ ہسٹورین، جو کہ بہت بڑا عظیم تاریخ دان ہے. اس نے کیا کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں؟ اس کی طرف چلتے ہیں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم however was responsible for both the theology of Islam and its main ethical and moral principles. however، تاہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم was responsible، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ذمہ دار ہیں، for both، دونوں چیزوں کے لیے. دونوں کون کون سی چیزیں ہیں؟ the theology of Islam، اسلام کے مذہبی عقائد، and its main ethical and moral principles، اور اس کے بنیادی یا مرکزی عقائد اور اس کے مرکزی دستوری اصول، اخلاقی اصول، دونوں کے ذمہ دار ہیں. In addition، he played a key role in proselytizing the new faith. In addition کا مطلب ہوتا ہے علاوہ ازیں. he played a key role، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مرکزی کردار ادا کیا. کی رول کا مطلب ہوتا ہے مرکزی کردار ادا کیا. ان پروسلیٹائزنگ دا نیو فیتھ، نئے عقائد کی تبلیغ و تبدیلی. نئے عقائد کی، یہ جو لفظ ہے پروسلیٹائزنگ، اس کا مطلب ہوتا ہے تبلیغ و تبدیلی. یعنی نئے عقائد کے تبدیلی اور تبلیغ میں آپ نے مرکزی کردار ادا کیا. اینڈ ان اسٹیبلشنگ دا ریلیجیس پریکٹسز، اور مذہبی اعمال کے قیام میں بھی مرکزی کردار ادا کیا. ان فیکٹ، دراصل، ایز اے ڈرائیونگ فورس بیہائنڈ دا عرب کنکویسٹ، در حقیقت تمام عرب فتوحات کا باعث بننے والی محرک طاقت کے طور پر، he may well rank as the most influential political leader of all the time. ہر دور میں آپ سب سے زیادہ ذی اثر سیاسی رہنما کا مقام رکھتے ہیں. in all the time، most influential political leader، سب سے زیادہ
سیاسی رہنما ذی اثر سیاسی رہنما کا مقام رکھتے ہیں، میں ویل رینک ایز ہر رینک میں، ہر ٹائم میں، ہر دور میں سب سے زیادہ آپ ذی اثر سیاسی رہنما کا مقام رکھتے ہیں۔ The Arab conquest of the 7th century have continued to play an important role in the human history down to the present today. The Arab conquest of 7th century 7ویں صدی کے عرب فتوحات have continued to play an important role in the human history. انسانی تاریخ میں انہوں نے آج تک سب سے زیادہ اہم کردار ادا کرتی رہی ہیں۔ ڈاؤن ٹو دا پریزنٹ کا مطلب ہوتا ہے آج تک انسانی تاریخ میں 7ویں صدی کے عرب فتوحات اہم کردار ادا کرتی رہی ہیں۔ Such a true transformation of man and society owes to the Rasul's صلی اللہ علیہ وسلم deep faith in Allah Almighty. مین اینڈ سوسائٹی، انسان اور انسانی معاشرے کا اس طرح کی مکمل تبدیلی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ تعالیٰ پر پختہ عزم۔ ڈیپ فیتھ ان اللہ المائٹی کا مطلب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ پر پختہ عزم، ٹو لو فار ہیومینٹی اور انسانیت سے محبت، اینڈ ٹو دا نوبیلٹی آف ہز کریکٹر، اور نوبیلٹی کا مطلب ہوتا ہے عظمت، کردار کی عظمت۔ نوبیلٹی آف ہز کریکٹر کا مطلب ہوتا ہے کردار کی عظمت۔ اس کا کمپلیٹ یہ ہوگا، اس کی ٹرانسلیشن سچ اے تھرو ٹرانسفارمیشن آف مین اینڈ سوسائٹی اوز کا مطلب ہوتا ہے ممنون ہے، یعنی انسان اور انسانی جو معاشرہ ہے اس میں اللہ تعالیٰ کے اوپر مکمل یقین، انسانیت سے محبت اور کردار کی عظمت، جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو اوورآل تبدیلی ہوئی، یہ ساری کی ساری ممنون ہے کس کی؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ نیکسٹ چلتے ہیں آگے والے سینٹنس کی طرف۔ انڈیڈ، دراصل ہز لائف از اے پرفیکٹ ماڈل ٹو فالو، تو در حقیقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی